سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 107، کہہ دیجئے کہ تم اس قرآن پر خواہ ایمان لاؤ خواہ ایمان نہ لاؤ، جن لوگوں کو قرآن سے پہلے علم دیا گیا تھا، یہ قرآن جب ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہوتا ہے، اور ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں روتے ہوئے، اور یہ قرآن ان کا خشوع اور بڑھا دیتا ہے۔ یہاں پہ یہ سجدہ تلاوت ہے، یہاں پہ ضرور سجدہ ادا کر دیجیے۔ آپ فرما دیجئے کہ خواہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو سو اس کے بہت اچھے اچھے نام، اور اپنی نماز میں نہ تو بہت پکار کر پڑھیے اور نہ بالکل چپکے چپکے سے پڑھیے، دونوں کے درمیان ایک طریقہ اختیار کر لیجئے، اور کہہ دیجئے کہ تمام خوبیاں اسی اللہ ہی کے لیے ہے جو نہ اولاد رکھتا ہے، نہ اس کی کوئی سلطنت میں شریک، اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی اس کا مددگار ہے، اس کی خوب بڑائیاں بیان کیا کیجیے۔ سورہ کاف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی صورت ہے، 110 آیات، 12 رکوعات، ترتیب کے اعتبار سے یہ 18ویں نمبر پر اور نزولی اعتبار سے یہ 69 نمبر پر ہے۔ شان نزول میں یہ مکہ کا آخری دور ہے، مشرکین مخالفت میں بہت تیز ہیں، یہ حربہ آزما رہے ہیں، اور سب سے بڑا حربہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جو آزمایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے خلاف کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے 3 سوال پوچھے تھے۔ نمبر 1 اصحاب کاف کون تھے، نمبر 2 کے خضر علیہ السلام کون تھے، اور حضرت ذوالقرنین کون تھے، اور ان کی حقیقت کیا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہ بشر تھے، بشری کمزوری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اس کا جواب تمہیں کل دوں گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو پھر وحی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے روک دیا گیا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے لیے تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر کے ان 3 سوالوں کا جواب دیا گیا تھا۔ تو حضرت سورہ کاف کی فضیلت میں اگر ہم دیکھیں تو مسلم میں روایت ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کی ابتدائی 3 اور کہیں پر آخری 10 آیات کا تذکرہ پڑھے گا، دجالی فتنے سے محفوظ رہے گا، اس لیے محفوظ رہے گا کیونکہ سورہ کاف کا بنیادی مضمون ہی فکر آخرت ہے، تو جو اس فکر سے آشنا ہوگا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اسے جمعے کے دن پڑھے گا وہ اس کے پاؤں سے لے کر آسمان تک نور ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کاف ایسے پڑھی جیسے کہ نازل ہوئی تھے، مطلب کہ صحیح تجوید اور لب و لہجے کے ساتھ، تو قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ تو یہ جو آیت ہے وہ طلب دنیا نکال دیتی ہے اور دنیا کی فکروں، غموں اور پریشانیوں کو ہینڈل کرنے کا ہمیں طریقہ بھی بتلاتی ہے، اور پھر دنیا کی محبوب چیزوں کو آخرت کے لیے خرچ کرنے کا ہمیں طریقہ بھی سکھاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ثابت ہے جس نے اپنے خاص بندے پر یہ آیات نازل فرمائے اور اس میں ذرا بھی کجی نہ رکھی، بالکل استقامت کے ساتھ موصوف بنائے تاکہ وہ ایک سخت عذاب سے جو کہ من جانب اللہ ہوگا ڈرائے، اور ان اہل ایمان کو جو نیک کام کرتے ہیں یہ خوشخبری دے کہ ان کا اچھا اجر ملے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے جو یوں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، نہ تو ان کو کوئی دلیل ان کے پاس ہے، نہ ان کے ماں باپ دادوں کے پاس تھی۔ بڑی بھاری بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور وہ لوگ جو بالکل جھوٹ بکتے ہیں۔ آپ جو ان پر اتنا غم کرتے ہیں سو شاید آپ ان کے پیچھے اگر یہ لوگ اس مضمون قرآنی پر ایمان نہ لائے تو غم سے اپنی جان ہی دے دیں گے، یعنی اتنا غم نہ کریں کہ قریب ہلاکت کر دے۔ ہم نے زمین پر کی چیزوں کو اس کے لیے باعث رونق بنایا تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں زیادہ اچھے عمل کون کرتا ہے، اور ہم زمین پر کی تمام چیزوں کو ایک صاف میدان یعنی فنا کر دیں۔ کہ آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور پہاڑ والے ہمارے عجائبات میں سے کوئی تعجب کی چیزیں تھے؟ وہ وقت قابل ذکر ہے جب کہ اس نوجوان نے اس غار میں جا کر پناہ لی، پھر کہا کہ اے میرے پروردگار ہم کو اپنے پاس سے رحمت کا سامان عطا فرمائی، ہمارے لیے اس کام میں درستی کا سامان مہیا کر دی۔ سو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر سالہ سال تک نیند کا پردہ ڈال دیا، پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ان کو معلوم کریں ان دونوں گروہ میں کون سا گروہ ان کے رہنے کی
مدت سے زیادہ واقف ہے، اور ہم نے ان کا واقعہ آپ سے ٹھیک ٹھیک بیان کیا۔ انشاءاللہ قرآن اس رمضان کے بعد، اس تفسیر کے بعد جب ہم سیشن رکھیں گے تو اس میں پھر آپ کو سابق کہف کا بھی قصہ تفصیل کے ساتھ سنایا جائے گا اور بیان کیا جائے گا۔ اور وہ لوگ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور ترقی کر دی تھی، اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے، جو کہ وہ دین میں پختہ ہو کر کہنے لگے ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم تو اس کو چھوڑ کر کسی معبود کی عبادت نہ کریں گے، کیونکہ اس صورت میں ہم نے یقیناً بڑی ہی بیجا بات کی۔ یہ جو ہماری قوم ہے انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود قرار دے رکھے، یہ لوگ ان معبودوں پر کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے، تو اس شخص سے زیادہ کون غضب ڈھانے والا ہوگا جو اللہ پر جھوٹی تہمت لگا دے۔ اور جب تم ان لوگوں پر الگ ہوگے اور ان کے معبودوں سے بھی مگر اللہ سے، تو تم فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تم پر تمہارا رب اپنی رحمت پھیلائے گا اور تمہارے لیے تمہارے اس کام میں کامیابی کا سامان درست کر دے گا۔ اور اے مخاطب، جب دھوپ نکلتی تھی تو اس کو دیکھے گا کہ وہ غار سے دائیں جانے کو بچی رہتی ہے، اور جب چھپتی ہے تو بائیں طرف ہٹی رہتی ہے، اور وہ لوگ اور اس غار کے ایک فراخ موقع میں تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے، جس کو وہ بے راہ کر دیں تو آپ اس کے لیے کوئی مددگار راہ بتلانے والا نہ پائیں گے۔ اے مخاطب، تو ان کو جاگتا ہوا خیال کرتا ہے، حالانکہ وہ سوتے تھے، اور ہمیں ان کو کبھی دائیں اور کبھی بائیں کروٹ دیا کرتے تھے، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوتا، اور اگر تو ان کو جھانک کر دیکھتا تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑا ہوتا، تیرے اندر ان کی دہشت سما جاتی۔ اور اسی طرح ہم نے ان کو جگا دیے تاکہ وہ آپس میں پوچھ پاچھ کرے۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم کس قدر رہے ہوگے؟ بعضوں نے کہا غالباً ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم رہے ہوں گے۔ دوسرے بعضوں نے کہا یہ تو تمہارے اللہ ہی کو خبر ہے کہ تم کس قدر ہے۔ اب اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، پھر وہ شخص تحقیق کرے کہ کون سا کھانا حلال ہے، سو اس میں تمہارے پاس کچھ کھانا لے آئے، اور سب کام خوش تدبیری سے کرے، کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے، کیونکہ اگر وہ لوگ کہیں تمہاری خبر پا جائیں گے تو تم کو تو یا تو پتھروں سے مار ڈالیں گے یا تم کو جبرن اپنے طریقے میں پھر کر لیں گے، اور ایسا ہوا کہ تم کو کبھی فلاح نہ ہوگے۔ اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ لوگ اس بات کا یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب اس زمانے کے لوگ ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے، سو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس کوئی عمارت بنوا دو۔ یہ یہاں پہ ذکر ہے تاکہ مسجد بنوا دیں، تاکہ مسجد اس بات کی علامت رہے کہ یہ لوگ عابد تھے، ان کو کوئی معبود نہ بنا لے جیسا کہ دوسری امارات میں پرستش کا احتمال تھا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ یہاں پہ کوئی عمارت بنوا دی، کوئی مسجد بنا دی جائے، تاکہ ان کا رب ان کو خوب جانتا تھا۔ یہ جو لوگ اپنے کام پر غالب تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے پاس ایک مسجد بنا دیں گے۔ بعض لوگ تو کہیں گے وہ 3 ہے، چوتھا ان کا کتا، اور بعض کہیں گے کہ 5 ہے، چھٹا ان کا کتا، اور یہ لوگ تحقیق بات کو ہاں کریں، اور بعض کہیں گے کہ وہ 7 ہے اور 8واں ان کا کتا۔ آپ کہہ دیجئے میرا رب ان کا شمار خوب صحیح جانتے، ان کو بہت قلیل لوگ جانتے ہیں، سو آپ ان کے بارے میں باوجود سرسری بحث کے زیادہ بحث نہ کیجیے، اور آپ ان کے بارے میں ان لوگوں میں سے کسی سے بھی کچھ نہ پوچھیے۔ آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ کہجیے کہ میں اس کو کل کروں گا، مگر اللہ کے چاہنے کو ملا دیا کیجیے، اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کیا کیجیے، اور کہہ دیجیے کہ مجھ کو امید ہے کہ میرا رب مجھ کو نبوت کے دلیل بننے کے اعتبار سے اس میں بھی زیادہ نزدیک تر بات بتلا دے۔ اور وہ لوگ اپنے غار میں 300 برس تک رہے اور 9 برس اوپر ہو رہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے رہنے کی مدت کو زیادہ جانتا ہے، اور تمام آسمان اور زمین کا علم غیب اسی کو، اور کیسا کچھ دیکھنے والا اور کیسا کچھ سننے والا ہو۔ ان کا اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے حکم میں شریک کرتا ہے۔ آپ کے پاس جو آپ کے رب کے کتاب وحی کے ذریعے سے آپ پڑھ دیا کیجئے، اور اس باتوں کو
کوئی بدل نہیں سکتا اور آپ اللہ کے سوا اور کوئی پناہ نہ پائیں گے۔ اور آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے، اور دنیاوی زندگی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائے۔ ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا اور اپنی نفسانی خواہشات پر چلتا ہے، اور اس کا یہ حال حد سے گزر گیا۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ ایک دین حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، سو جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے کافر ہے۔ بے شک ہم نے ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار رکھی کر کی اس آگ کی قناتینیں ان کو گھیرے رکھی ہوں گے۔ اگر پیاس فریاد کرے گی تو ایسے لوگوں سے ان کے فریاد رسی کی جائے گی جو تیل کی ترچھٹ کی طرح ہوگی، منہوں کو بھون ڈالے گی، کیا ہی برا پانی ہوگا۔ کل مخل یشفی الوجوہ، تیل کی ترچھٹ کی طرح۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جہنم کا ایک عذاب ہوگا، جو پینے کے لیے پانی دیا جائے گا وہ اس کو تیل کی ترچھٹ کی طرح وہ کھولتا ہوا اور گرم ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر تیل گرم ہو جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ اس مثال کا ذکر فرما رہے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہ پاک جہاں جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے وہیں پر جنت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمارا دین خوف اور امید کے درمیان میں چلتا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ دوزخ کیا ہی بری جگہ ہوگی، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ہم ایسوں کا اجر ضائع نہ کریں گے جو اچھی طرح کام کو کریں۔ بس ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ، ان کے مساکن کے نیچے نہریں بہتی اور ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور سبز رنگ کے کپڑے باریک اور دبیز ریشم کے پہنیں گے، اور وہاں مسحریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کیا ہی اچھا سے اللہم جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان جنت والوں میں بنانا، آمین یا رب العالمین۔ اور بہشت کیا ہی اچھی جگہ، اور آپ ان لوگوں سے دو شخصوں کا حال بیان کیجئے۔ ان دو شخصوں میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ کھجور کے دے رکھے تھے، اور ان دونوں باغوں کا کھجور کے درخت سے احاطہ بنا رکھا تھا، اور ان دونوں کے درمیان کھیتی بھی لگا رکھی تھی۔ دونوں باغ اپنا پورا پھل دیتے تھے اور کسی کے پھل میں ذرا بھی کمی نہ رہتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان میں نہر چلا رکھی تھی، اور اس شخص کے پاس اور بھی تمول کا سامان تھا، سو اپنے اس ملاقاتی سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے کہنے لگا، میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور مجمع میں بھی میرا زبردست، اور میں اپنے اوپر جرم کفر قائم کرتا ہوں۔ اور اپنے باغ میں پہنچا، کہنے لگا کہ میرا خیال نہیں کہ میرا باغ میری مد حیات میں کبھی بھی برباد ہوگا، اور میں قیامت کو نہیں خیال کرتا کہ آئے گی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس پہنچایا گیا تو ضرور اس باغ سے بہت زیادہ اچھی جگہ مجھ کو ملے گی۔ اس سے اس کی ملاقاتی نے جو کہ دیندار اور غریب تھا جواب کے طور پر کہا، کیا تو اس ذات پاک کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھ کو اول مٹی سے پیدا کیا، پھر تجھے نطفے سے، پھر تجھ کو صحیح سالم آدمی بنایا؟ لیکن میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ میرا رب حقیقی ہے، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور تو جس وقت اپنے باغ میں پہنچا تھا تو تو نے یوں کیوں نہ کہا تھا کہ جو لا قوت الا باللہ، کہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اور بدون اللہ کی مدد کے کوئی قوت نہیں۔ اگر تو مجھ کو مال اور اولاد میں کمتر دیکھتا ہے تو مجھ کو وہ وقت نزدیک معلوم ہوتا ہے کہ میرا رب تجھ کو تیرے باغ سے اچھا باغ دے دے، اور اس تیرے باغ میں کوئی تقدیری آفت آسمان سے بھیجے جس سے وہ باغ دفعتاً ایک صاف میدان ہو جائے، یا اس سے اس کا پانی بالکل اندر زمین میں اتر کر خشک ہو جائے، پھر تو اس کی کوشش بھی نہ کر سکے۔ اس شخص کے سامان تمول کو آفت نے آ گھیرا، پھر اس نے جو کچھ اس باغ میں خرچ کیا تھا اس پر ہاتھ ہی ملتا رہ گیا، اور وہ اپنی ٹیٹوں پر گرا ہوا پڑا تھا اور کہنے لگا، کیا خوب ہوتا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، اور اس کے پاس کوئی ایسا مجمع نہ ہوا کہ اللہ کے سوا اس کی مدد کرتا، نہ وہ خود ہم سے بدلہ لے سکے۔ ایسے موقع پر مدد کرنا اللہ برحق ہی کا کام ہے، اسی کا ثواب سب سے اچھا اور اسی کا نتیجہ سب سے اچھا ہے۔ اور آپ ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی حالت بیان فرمائیے کہ وہ ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے زمین کے نباتات
خوب گنجان ہوگی اور پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ اس کو ہوا اڑائے لیے پھرتی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ مال اور اولاد حیات دنیا کی ایک رونق ہے، اور جو ہمارے صالح باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک اعتبار سے بدرجہ بہتر ہے، اور امید کے اعتبار سے بھی 1000 درجہ بہتر ہے۔ اور اس دن کو یاد کرنا چاہیے جس دن ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے اور آپ زمین کو دیکھیں گے کھلا میدان پڑا، اور ہم ان سب کو جمع کر دیں گے اور ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے، اور سب کے سب آپ کے رب کے روبرو کھڑے ہو کر پیش کیے جائیں گے۔ دیکھو آخر تم ہمارے پاس آئے بھی جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم یہی سمجھو کہ ہم تمہارے لیے کوئی وقت موعود نہ لائیں گے، اور نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا۔ تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ اس میں جو کچھ ہے اس سے ڈرتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ ہائے میری کم بختی، اس نامہ اعمال کی عجیب حالت ہے کہ بے قلم بند کیے ہوئے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا، جو کچھ انہوں نے کیا تو وہ سب لکھا ہوا موجود پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا۔ اور جبکہ ملائکہ کو ہم نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا باجز ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا، سو اس نے اپنے رب کے حکم سے عدول کیا۔ سو کیا پھر بھی تم اس کو اور اس کے چیلے چانٹوں کو دوست بناتے ہو مجھ کو چھوڑ کر، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ یہ ظالموں کے لیے بہت برا بدل ہے۔ میں نے ان کو نہ تو آسمان اور زمین پیدا کرنے کے وقت بلایا، نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت بلایا، اور میں ایسا عاجز نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا دوست و بازو بناتا ہوں۔ اور اس دن کو یاد کرو کہ حق تعالیٰ فرمائے گا کہ جن کو تم ہمارا شریک سمجھا کرتے جن کو پکارو، بس وہ ان کو پکاریں گے سو وہ ان کو جواب میں ہی نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان میں ایک آڑ کر دیں گے۔ اس وقت مجھے لوگ دوزخ کو دیکھیں گے، پھر یقین کریں گے کہ اس میں گرنے والے اس سے کوئی بچنے کی راہ نہ پائیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے واسطے ہر قسم کے ضروری عمدہ مضامین طرح طرح سے بیان فرمائے، اور آدمی جھگڑنے میں سب سے بڑھ کر ہے، اور لوگوں کو بعد اس کے کہ ان کی ہدایت پہنچ چکی، ایمان لانے سے اور اپنے پروردگار سے مغفرت مانگنے سے اور کوئی امر ماننے نہیں رہا بجز اس کے کہ ان کو اس کا انتظار ہو کہ اگلے لوگوں کا سا معاملہ ان کو بھی پیش آئے، یا یہ کہ عذاب الہی رو دردان سامنے آ کھڑا ہو، اور رسولوں کو تو ہم سے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا کرتے ہیں، اور کافی لوگ ناحق کی باتیں پکڑ پکڑ کر جھگڑے نکالتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق بات کو بچلا دے، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس عذاب سے ان کو ڈرایا گیا تھا اس کو دل لگی بنا رکھا۔ اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جس کو اس کے رب نے آیتوں سے نصیحت کی جائے پھر وہ اس سے روگردانی کرے، اور جو کچھ اپنے ہاتھوں گناہ سمیٹ رہا ہے اس کو بھول جائے۔ اور ہم نے اس حق بات کو سمجھنے سے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، اور ان کے سننے سے ان کے کارکنوں میں ڈانٹ دے رکھے ہیں، اور اسی وجہ سے اگر آپ ان کو رائے راست کی طرف بلائیں تو ایسی حالت میں ہرگز بھی نہ راہ نہ آئے، اور آپ کا رب بڑا مغفرت کرنے والا رحمت والا ہے۔ اگر ان سے ان کے اعمال پر داروگیر کرنے لگتا تو ان پر فوراً ہی عذاب واقع کر دیتا، مگر ایسا نہیں کرتا، بلکہ ان کے واسطے ایک معین وقت ہے یعنی یوم قیامت کا، کہ اس سے اس طرف یعنی پہلے کوئی پناہ کی جگہ نہ پا سکے۔ اور یہ بستیاں جن کے قصے چند مذکور ہیں، جب انہوں نے شرارت کی تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کے ہلاک ہونے کے وقت معین کے، اور وہ وقت یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ میں اس سفر میں برابر چلا جاؤں گا یہاں تک کہ موقع پر پہنچ جاؤں جہاں دو دریا آپس میں ملیں، یا یوں ہی زمانہ دراز تک چلتا رہوں گا۔ پس جب چلتے چلتے دونوں دریاؤں کے جمع ہونے کے موقع پر پہنچے تو اس پر مچھلی کو دونوں بھول گئے، مچھلی نے دریا میں اپنی راہ لی اور چل دی۔ پھر جب دونوں آگے بڑھ گئے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ ہمارا ناشتہ تو لا، ہم کو تو اس سفر میں بڑی تکلیف پہنچی۔ خادم نے کہا کہ لیجئے دیکھیے عجب بات ہوئی، جب ہم اس پتھر کے قریب ٹھہرتے سو میں اس مچھلی کے تذکرے کو ہی بھول گیا، اور مجھ کو شیطان ہی نے بلا دیا کہ میں اس کا ذکر کروں، اور اس مچھلی نے زندہ ہونے کے بعد دریا میں عجیب طور پر اپنی راہ لے لی۔ موسیٰ نے یہ حقائق سن کر فرمایا کہ یہی وہ موقع ہے جس کی ہم نے تلاش تھی۔ سو وہ دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے الٹے لوٹے، سو وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے بندوں میں سے ایک
بندے کو پائے جس کو ہم نے اپنی خاص رحمت یعنی مقبولیت دی تھی، ہم نے ان کو اپنے پاس سے ایک خاص طور علم سکھایا تھا۔ موسیٰ نے ان کو سلام کیا، یہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ان سے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط سے کہ جو علم مفید آپ کو من جانب اللہ سکھایا گیا اس میں سے آپ مجھ کو بھی سکھا دیں۔ بزرگ نے جواب دیا، آپ سے میرے ساتھ رہ کر صبر نہ ہو سکے گا، اور ایسے منہ پر آپ صبر کیسے کریں گے جو آپ کو آپ کے احاطہ واقفیت سے باہر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کے خلاف حکم نہ کروں گا۔ ان بزرگ نے فرمایا اچھا اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اتنا خیال رکھیے گا کہ مجھ سے کسی بات کی نسبت کچھ پوچھنا نہیں جب تک کہ میں اس کے متعلق خود ہی ابتدا ذکر نہ کر دوں۔ پھر وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو ان بزرگ نے اس کشتی میں چھید کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آپ نے اس کشتی میں اس لیے چھید کیا کہ اس کے بیٹھنے والے کو غرق کر دے؟ آپ نے بڑے بھاری بات کی۔ ان بزرگ نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ اس سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا۔ موسیٰ نے فرمایا کہ آپ میری بھول چوک پر گرفت نہ کیجیے، میرے اس معاملے میں مجھ پر زیادہ تنگی نہ ڈالیے۔ پھر دونوں کشتی سے اتر کر آگے چل دیے، یہاں تک کہ جب ایک کمسن لڑکے سے ملے تو ان بزرگ نے اس کو مار ڈالا۔ موسیٰ گھبرا کر کہنے لگے کہ آپ نے ایک بے گناہ جان کو مار ڈالا اور وہ بھی بے بدلے کسی جان کے، بے شک آپ نے یہ تو بڑی بیجا حرکت کی۔ ان بزرگ نے فرمایا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا؟ موسیٰ نے فرمایا کہ خیر آپ کی اور جانے دیجیے، اگر اس کے بعد آپ سے کسی امر کے متعلق کچھ پوچھوں تو آپ مجھ کو اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، بے شک آپ میری طرف سے عذر کی انتہا کو پہنچ چکے۔ آپ دونوں آگے چلے، یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں پر گزر ہوا تو وہاں رہنے والوں سے کھانے کو مانگا کہ ہم مہمان ہیں، سو انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں ان کو وہاں جو ایک دیوار ملی جو گرا ہوا چاہتی تھی، تو ان بزرگ نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام میں کچھ اجرت ہی طلب کر لیتی۔ اس بزرگ نے کہا کہ یہ وقت ہماری اور آپ کی لائقی کا ہے، جیسا کہ خود آپ نے شرط کی تھی، میں ان چیزوں کی حقیقت بتلائے دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ وہ جو کشتی تھی سو چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے، سو میں نے چاہا کہ اس میں عیب ڈال دوں، اور یہ کہ ان لوگوں سے آگے کی طرف ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی پکڑ رہا تھا، اور رہا وہ لڑکا سو اس کے ماں باپ ایماندار تھے، سو ہم کو اندیشہ ہوا کہ یہ ان دونوں میں سرکشی اور کفر کا اثر نہ ڈال دے، پس ہم کو یہ منظور رہا کہ بجائے ان کا پروردگار ان کو ایسی اولاد دے دو جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو، ماں باپ کے ساتھ محبت کرنے میں اس سے بڑھ کر ہو۔ اور رہی دیوار سو وہ یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان کا کچھ مال مدفون تھا جو ان کے ماں باپ میراث میں پہنچا تھا، اور ان کا باپ جو مر گیا تھا اور ایک نیک آدمی تھا، سو آپ کے رب نے اپنے مہربانی سے چاہ کے دونوں اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں اور اپنی دفینہ نکالیں، اور یہ سارے کام میں نے بالاحلام الہی کیے، ان میں سے کسی کوئی کام میں نے اپنے رائے سے نہیں کیے۔ لیجئے یہ ہے حقیقت ان باتیں ہوئی جن پر آپ صبر نہ ہو سکا، اور یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں۔ تو ذوالقرنین، یہ تیسرا سوال تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ ذوالقرنین کون تھے۔ ذوالقرنین کے 5 مطلب ہیں۔ نمبر 1 سینگ، اور نمبر 2 فینگ، زلف والے، کنارہ، امت یا قوم، اور زمانہ۔ چونکہ ان کے سر پر 2 سینگ تھے، 2 بھار تھے جو سینگ کی طرح لگتے تھے، تو پھر اور ان کے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے زمانے میں ان کے سر پر سینگوں والی ٹوپیاں ہوتی تھی جس کی وجہ سے ان کو 2 سینگوں والا کہا جاتا، اور پھر زلفوں والے کیونکہ بادشاہوں کی طرح ان کی 2 بڑی بڑی زلفیں تھی جن کو یہ آگے ڈال کے رکھتے تھے، پھر یہ 2 کناروں والا ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ 2 کناروں تک مشرق اور مغرب تک یہ سفر کیا تھا انہوں نے، ان کی فتوحات تھی، اور پھر 2 قوموں والا کہ 2 قوموں تک یہ گئے تھے اور ان کو فتح کیا تھا اور پھر ان کی مدد بھی کی تھی، تو 2 زمانے والے تھے یہ، 2 زمانوں تک ان کی حکومت تھی۔ تو یہ کون تھے، ان کا نام حدیث میں نہیں، کچھ کہتے ہیں کہ شاید یہ سکندر اعظم تھے۔
آپ فرما دیجئے کہ میں اس کا ذکر ابھی تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں. ہم نے ان کو روئے زمین پر حکومت دی تھی اور ہم نے ان کو ہر قسم کا سامان دیا تھا، چنانچہ وہ ایک راہ پر ہو لیے یہاں تک کہ جب غروب آفتاب کے موقع پر پہنچے تھے، آفتاب ان کو ایک سیاہ رنگ کے پانی میں ڈوبتا ہوا دکھلائی دیا. وہ اس موقع پر انہوں نے ایک قوم کو دیکھا. ہم نے الہامن یہ کہا کہ اے ذوالقرنین، خواہ سوزاد اور خواہ ان کے بارے میں نرمی کا معاملہ اختیار کرو. ذوالقرنین نے عرض کیا کہ لیکن جو ظالم رہے گا سو اس کو تو ہم لوگ ضرور سزا دیں گے، پھر وہ اپنے مالک حقیقی کے پاس پہنچایا جائے گا، پھر وہ اس کو دوزخ کی سخت سزا دے گا. اور جو شخص ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے آخرت میں بھی بدلے میں بھلائی ملے گی، اور ہم دنیا میں بھی اپنے برتاؤ میں اس کو آسان اور نرم بات کہیں گے. پھر ایک دوسری راہ پر ہو لیے یہاں تک کہ جب طلوع آفتاب کے موقع پر پہنچے تھے، آفتاب کو ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتے دیکھا جن کے لیے ہم نے آفتاب کے اوپر کوئی آڑ نہیں رکھی. یہ قصہ اسی طرح ذوالقرنین کے پاس جو کچھ سامان تھا ہم کو اس کی پوری خبر ہے. پھر مشرق کا مغرب فتح کر کے ایک اور راہ پر لیے یہاں تک کہ وہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو ان پہاڑوں سے اس طرف ایک قوم کو دیکھا جو کہ کوئی بات سمجھنے کے قابل جو کہ کوئی بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں پہنچتے. انہوں نے ذوالقرنین سے عرض کیا کہ اے ذوالقرنین، قوم یاجوج و ماجوج اس سرزمین میں بڑا فساد مچاتے، کیا ہم لوگ آپ کے لیے کچھ چندہ جمع کر دیں اس شرط پہ کہ آپ ہمارے ان کے درمیان میں کوئی روک بنا دیں. تو یہ یاجوج و ماجوج جو ہیں یہ یاجوج ماجوج ہیں، ان کو دیوار کے پیچھے قید کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیوار جو ہے یہ گریٹ چائنا وال ہے، شاید یہ وہ ہے، مگر یہ وہ نہیں کیونکہ وہ پنگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی. اور کہاں سے ہے، کیسی ہے، اس کا کچھ بھی معلوم نہیں. البتہ حدیث یہ بتاتی ضرور ہے کہ یہ جو یاجوج اور ماجوج ہے اس کے پیچھے ہیں اور نقب لگا رہے ہیں. وہ قیامت سے پہلے وہ اس کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور یہ یاجوج اور ماجوج چھوٹے چھوٹے قد کے، بھاری بھرکے جسم کے ہیں. ان کی پیلی رنگت، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، ان کی چوڑے چکلے ان کے چہرے ہیں اور چمڑے کے ڈھالوں جیسے ان کے چہرے ہیں. دوڑتے ہیں، بھاگتے، یہ بلندیوں کو عبور کرتے ہوئے آئیں گے. سمندروں اور دریاؤں کا سب کا پانی پی جائیں گے اور سب خوراک کھا جائیں گے. آسمان کی طرف آ کے تیر برسائیں گے، مطلب کہ میزائل اور راکٹ وغیرہ برسائیں گے. یہ علامت کبریٰ کی نشانی ہے. حضرت عیسیٰ کی دعا سے یہ مریں گے اور یہ پھر بارش آئے گی اور ان کو بہا کر سمندروں میں لے جائے گی اور اس طرح پھر زمین صاف ہو جائے گی اور یہ سب کچھ قیامت سے پہلے رونما ہوگا. اور ذوالقرنین نے جواب دیا کہ جس مال میں میرے رب نے مجھ کو اختیار دیا اور بہت کچھ ہے سو البتہ ہاتھ پاؤں سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان میں خوب مضبوط دیوار بنا دوں گا. تو تم لوگ میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ یہاں تک کہ جب ان کے دونوں سروں کے بیچ کو برابر کر دیا تو حکم دیا کہ دھونکنا شروع ہو گیا یہاں تک کہ جب اس کو لال انگارہ کر دیا تو اس وقت حکم دیا کہ اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ جو پہلے سے تیار کر لیا گیا تھا، اس پر ڈال دو. سو نہ تو یاجوج ماجوج اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں نقب دے سکتے تھے. ذوالقرنین نے کہا کہ یہ تیار کی ہوئی دیوار میرے رب کی ایک رحمت ہے، پھر جس وقت میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو اس کو ڈھا کر زمین کو برابر کر دے گا. اور میرے رب کا ہر وعدہ پر حق ہے اور ہم لوگ اس کی یہ حالت کریں گے کہ ایک میں ایک گڈ مڈ ہو جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا اور پھر ہم سب کو ایک ایک کر کے جمع کر لیں گے. دوزخ کو اس روز کافروں کے سامنے پیش کر دی گی جس کی آنکھوں پر دنیا میں ہماری یاد سے یعنی دینی حق کو دیکھنے سمجھنے سے پردہ پڑا ہوتا اور وہ سن بھی نہ سکتے تھے. سو کیا پھر بھی ان کافروں کو خیال ہے کہ مجھ کو چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز معبود بنا دیں گے؟ ہم نے تو کافروں کی دعوت کے لیے دوزخ کو تیار کر رکھا. آپ ان سے کہیے کہ کیا ہم تم کو ایسے لوگ بتائیں جو مال کے اعتبار سے بالکل خسارے میں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں کرائی محنت سب گئی گزری ہوئی اور وہ باوجہ جہل کے اس خیال میں کہ وہ اچھا کام کریں. یہ وہ لوگ ہیں جو رب کی آیتوں کا اور اس سے ملنے کا انکار کر رہے ہیں. سو ان کے سارے کام غارت
ہوگے تو قیامت کے روز ہم ان کا ذرا بھی وزن قائم نہیں کریں گے، بلکہ ان کو سزا وہی ہوگی جو دوزخ اس سبب سے کہ انہوں نے کفر کیا تھا اور میری آیتوں اور پیغمبروں کا مذاق بنایا تھا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کی، ان کی مہمانی کے لیے فردوس یعنی بہشت کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ کو رہیں گے، نہ وہاں سے کہیں اور جانا ہوگا۔ یہاں پر یہ اللہ کی تعریف میں یہ آیات ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر کا پانی روشنائی ہو تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے، اگرچہ سمندر کے مثل دوسرے سمندر مدد کے لیے ہم لے آئے، اور آپ یوں بھی کہہ دیجئے کہ ہم تو تم ہی جیسا بشر ہے، ہمارے پاس بس وہی آتی اور تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے۔ سو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھے تو نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ سورت المریم مکی صورت ہے، 98 آیات، 6 رکوعات، ترتیب کے اعتبار سے یہ 19ویں نمبر پر، نزولی اعتبار سے یہ 44 نمبر پر۔ نام حضرت مریم کا تذکرہ زمان نزول، یہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اس کے مضمون کو اگر پچھلی آیت سے ہم لوگ ریلیٹ کریں تو جو پچھلی صورتوں میں جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے اس صورت میں بھی عملی طور پر حضرت مریم کی شکل میں یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت مریم توحید پر جم گئی تھی، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے تمام اپنی دنیاوی چیزوں کو انہوں نے ترک کر دیا اور فکر آخرت پر جم گئی۔ ایسوں کے لیے جو اللہ کی مدد آئی تو یہ اس کی روتات ہے۔ اور ہجرت حبشہ کا واقعہ کہ جب مشرکین کے ظلم حد سے بڑھ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان اور ان کے اسلام کو بچانے کے لیے حبشہ کے حکمران نجاشی جو کہ نجاشی تھا، جو کہ رایا میں بہت زیادہ عادل تھا، اس کے پاس بھیجا کہ اس کے پاس چلے جاؤ۔ یہ 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ پہلی ہجرت میں جو لوگ گئے تھے اس میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان بھی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے اور ان کے اہل خانہ بھی ساتھ تھے۔ تو دوسری جو ہجرت ہوئی تھی اس میں 83 مرد اور 11 عورتیں تھیں۔ تو باقی اس کی تفسیر انشاءاللہ اس رمضان المبارک کے بعد تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا، ہجرت حبشہ کا جو ذکر تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حروف مقاطعات، یہ تذکرہ ہے آپ کے پروردگار کی مہربانی فرمانے کا اپنے بندہ زکریا پر کہ جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پوشیدہ طور پر پکارا، عرض کیا ہے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر میں بالوں کے سفیدی پھیل گئی ہے اور میں آپ سے مانگنے میں اے میرے رب ناکام نہیں رہوں گا۔ یہ بھی قرآنی دعا ہے، اس کو ضرور اپنی نماز میں اور اپنے دعاؤں میں شامل رکھیے۔ اور یہاں پر دعا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر دعا یقین توکل سے ہوگی تو ناممکن سے ناممکن دعا بھی ضرور قبول ہوگی۔ اور قرآنی دعائیں جو ہیں وہ یقیناً وہ مسنون دعائیں جو ہیں وہ کیونکہ قبول ہو چکی ہوتی ہیں تو ان کو ضرور اپنی نمازوں میں اور نمازوں کے بعد اذکار میں شامل رکھیے۔ اور میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کی طرف سے اندیشہ رکھتا ہوں اور میری بی بی بانجھ ہے، سو آپ مجھ کو خاص اپنے پاس سے ایک ایسا وارث یعنی بیٹا دے دیجئے کہ وہ میرا وارث بنے اور میرے یعقوب کے خاندان کا وارث بنے، اور اس کو اے میرے رب پسندیدہ بنائی۔ اے زکریا علیہ السلام، ہم نے تم کو ایک فرزند کی خوشخبری جس کا نام یحییٰ ہوگا کہ اس کے قبل ہم نے کسی کو اس کا ہم صرف نہ بنایا ہوگا۔ زکریا نے عرض کیا، اے میرے رب میرے اولاد کس طرح ہوگی، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہائی درجے کو پہنچ چکا۔ ارشاد ہوا کہ حالت یوں ہی رہے گی، اور تمہارے رب کا قول ہے کہ یہ امر مجھ کو آسان ہے اور میں نے تم کو پیدا کیا حالانکہ تم پیدائش کے کامل کچھ بھی نہ تھے۔ جب زکریا نے عرض کیا کہ اے میرے رب میرے لیے کوئی علامت مقرر کیجئے، ارشاد ہوا کہ تمہاری علامت یہ ہے کہ تم 3 رات اور 3 دن تک آدمی سے بات نہ کر سکے حالانکہ تندرست ہو گئے۔ پھر حجرے میں اپنی قوم کے پاس برآمد ہوئے، ان کو اشارے سے فرمایا کہ تم لوگ صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کیا کرو۔ اے یحییٰ کتاب کو مضبوط ہو کر تھام لو، اور ہم نے ان کو لڑک پن ہی میں دین سمجھ اور خاص اپنے پاس سے دقت قلب اور پاکیزگی اخلاق عطا فرمائی تھی۔
اور وہ میرا پروردگار اور وہ بڑے پرہیزگار اور والدین کے خدمت گزار تھے، اور وہ خلق کے ساتھ سرکشی کرنے والے یا حق تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے نہ تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچے جس دن کے وہ پیدا اور جس دن کے وہ انتقال کرے جس دن قیامت میں وہ زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں مریم کا بھی ذکر کیجیے کہ جب کہ وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر ایک ایسے مکان میں جو کہ شرق مشرق کی جانب تھا غسل کیے گی، پھر ان گھر والے لوگوں کے سامنے سے انہوں نے پردہ ڈال لیا، پس اس حالت میں ہم نے ان کے پاس اپنا فرشتہ جبرائیل کو بھیجا، اور ان کے سامنے ایک پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا، کہنے لگی میں تجھ سے اپنے اللہ کی رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو کچھ اللہ ترس ہے تو یہاں سے ہٹ جا۔ فرشتے نے کہا میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تاکہ تم کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ وہ کہنے لگی کہ بھلا میرے لڑکا کس طرح ہو جائے کہ حالانکہ مجھ کو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگا، نہ ہی میں بدکار ہوں۔ فرشتہ نے کہا یوں ہی لڑکا ہو جائے گا، تمہارے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بات مجھ کو آسان ہے، رستور پر اس لیے پیدا کریں گے تاکہ ہم اس فرزند کو لوگوں کے لیے ایک نشانی قدرت بنا دے، باعث رحمت بنا دے، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے جو ضرور ہوگی۔ پھر ان کے پیٹ میں لڑکا رہ گیا، پھر اس حمل کو لیے ہوئے اپنے گھر سے کسی دوسری جگہ پر الگ چلے گی، پھر درد ذی کے مارے کھجور کے درخت کی طرف آئی، گھبرا کر کہنے لگی کاش میں اس حالت سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور ایک ایسی نست و نابود ہو جاتی کہ کسی کو یاد بھی نہ رہتی۔ پھر جبرائیل نے ان کے کھاؤ اور پانی پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو، پھر اگر تم آدمیوں میں سے کسی کو بھی اعتراض دیکھو تو کہہ دینا میں تو اللہ کے واسطے روزے کی منت مان رکھی ہے، سو آج میں کسی آدمی سے نہیں بولوں گی۔ ان کی شریعت میں ویسے بھی 3 دن کا روزہ ہوتا تھا کہ یہ کسی سے بات اور کلام نہیں کرتے تھے۔ پھر وہ ان کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس لائیں، لوگوں نے کہا اے مریم تو نے بڑے غضب کا کام کیا، اے ہارون کی بہن تیرے باپ کوئی برے آدمی تو نہ تھے، نہ ہی تمہاری ماں بدکار تھی۔ پس مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، وہ لوگ کہنے لگے بھلا ہم کو اس شخص سے کیوں کر باتیں کریں جو ابھی گود میں ہی بچہ ہے۔ وہ بچہ خود ہی بول اٹھا کہ میں اللہ کا خاص بندہ ہوں، اس نے مجھ کو کتاب یعنی انجیل دی ہے، اس نے مجھ کو نبی بنایا ہے اور مجھ کو برکت والا بنایا جہاں کہیں بھی ہوں، اور اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک کہ میں دنیا میں زندہ رہوں، اور مجھ کو میری والدہ کا خدمت گزار بنایا، اور اس نے مجھ کو سرکش بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر اللہ کی جانب سے سلام ہے جس صوت میں پیدا ہوں، جس صوت میں مروں گا، اور جس روز قیامت میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ عیسیٰ جس روز یہ لوگ سابق جزا کے لیے ہمارے پاس آئیں گے کہ کیسے کچھ شنو اور بینا ہو جائیں گے، لیکن یہ ظالم لوگ آج صریح غلطی میں، اور آپ ان لوگوں کے حسرت کے دن سے ڈرائیے کہ جب کہ اخیر فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ لوگ غفلت میں ہوں گے اور وہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تمام زمین اور زمین کے رہنے والوں کے ہم ہی وارث رہ جائیں گے اور یہ سب ہمارے پاس ہی لوٹائے جائیں گے۔ اور آپ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیجئے، وہ بڑی راستی والی پیغمبر تھے، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے جو کہ مشرک تھے کہا کہ اے میرے باپ تم ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ کچھ سنے اور جو نہ کچھ دیکھے اور نہ کچھ کام آ سکے۔ اے میرے باپ میرے پاس ایسا علم پہنچا ہے جو تمہارے پاس نہیں آ، تو تم میرے کہنے پر چلو تم کو سیدھی راستہ بتلاؤں گا۔ اے میرے باپ تم شیطان کی پرستش مت کرو، بے شک شیطان رحمان کا نافرمانی کرنے والا ہے۔ میرے باپ میں اندیشہ کر
سکتا ہوں کہ تم پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ پڑے، پھر تم عذاب میں شیطان کے ساتھی ہو۔ جب آپ نے جواب دیا کیا تم میرے معبودوں سے پھرے ہوئے ہو اے ابراہیم؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں ضرور تم کو ماروں، پتھروں کے ساتھ سنسار کر دوں گا اور ہمیش ہمیش کے لیے مجھ سے برکنار ہو رہو۔ اور ابراہیم نے کہا میرا سلام لو، اب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی درخواست کروں، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ اور میں تم لوگوں سے اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے رہو ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے رب کی عبادت کروں گا، امید ہے کہ اپنے رب کی عبادت کر کے محروم نہ رہوں گا۔ پھر پس جب ان لوگوں سے جن کی وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ان سے علیحدہ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عطا فرمایا، اور ہم نے ان دونوں میں سے ہر ایک کو نبی بنایا اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت کا حصہ دیا، اور آئندہ نسلوں میں ہم نے ان کا نیک اور بلند کیا۔ اس کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کیجیے، اور بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کے خاص کیے ہوئے بندے تھے اور وہ رسول بھی تھے، وہ نبی بھی ہوتے، اور ہم نے ان کو کوہ طور کی داہنی جانب سے آواز دی اور ہم نے ان کو راز کی باتیں کرنے کے لیے مقرر بنایا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر عطا کیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا بھی تذکرہ کیجیے، بلا شبہ وہ وعدے کے بڑے سچے تھے اور وہ رسول بھی تھے اور وہ نبی بھی تھے، اور اپنے متعلقین کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، اور وہ اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجیے۔ یہاں پہ آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا میں ضرور تذکرہ کرنا چاہوں گی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ حضرت آدم اور نوح کے درمیان کا زمانہ ہے۔ ان کی نبوت کا وہاں پر تذکرہ ہے۔ ان کی قوم اللہ اور نبی کی نافرمانی پر جمی ہوئی تھی، انہوں نے دعوت دی۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شب معراج میں ان کی ملاقات چوتھے آسمان پر ہوئی تھی۔ اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی کہ آپ کے اعمال میں تمام بنی نوع انسان کے اعمال کے برابر اضافہ کروں گا۔ بہت بڑا ان کو یہ، پھر اس ٹائم ان کو یہ خطرہ تھا کہ حضرت ادریس کے دل میں خیال آیا کہ میری زندگی اگر ختم ہوگی تو یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ میری زندگی کو طویل ہونا چاہیے تاکہ میرا نیکیوں کا جو پلڑا ہے وہ بہت زیادہ بھاری ہو جائے۔ تو انہوں نے، ان کی ایک دوست فرشتہ تھا جن کے ساتھ ان کی الیک سلیک تھی، انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ملک الموت سے میری سفارش کریں کہ میری موت کو مؤخر کر دیں۔ تو جو دوست فرشتہ تھا وہ آپ کو لے کر آسمان کی طرف چوتھے آسمان پر چل پڑا۔ وہ جب چوتھے آسمان پر پہنچا تو آگے سے ملک الموت اترتے نظر آئے۔ انہوں نے دوست فرشتے کی درخواست کی، ملک الموت تک دوست فرشتے نے جو درخواست کی وہ ملک الموت تک پہنچائی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہے کہاں؟ تو دوست فرشتے نے کہا کہ وہ میرے پروں کے نیچے ہیں اور چوتھے آسمان پر ہے۔ تو ملک الموت نے کہا کہ میں بھی یہ سوچا تھا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس کی روح قبض کرنی ہے، جبکہ میں سوچا تھا کہ وہ تو زمین پر ہے، تو وہ چوتھے آسمان پر کیسے پہنچ گئے؟ تو اس طرح پھر چوتھے آسمان پر ان کی روح کو قبض کیا گیا تھا۔ بے شک وہ بڑے راستی والے نبی تھے، ہم کو کمالات پر بلند رتبے تک پہنچائیے۔ وہ لوگ تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے خاص انعام فرمایا، اور دیگر انبیاء کے آدم کی نسل سے، ان لوگوں کی نسل سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی نسل سے، اور یہ سب حضرات ان لوگوں سے جن کو ہم نے ہدایت فرمائی اور ان کو مقبول بنایا۔ جب ان کے سامنے حضرت رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے زمین پر گر پڑتے ہیں۔ یہاں پر سجدہ تلاوت ہے، یہاں پہ سجدہ ضرور ادا کر لیجیے گا۔ پھر ان کے بعد بعض ایسے ناخل پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا اور خواہشوں کی پیروی کی، سو یہ لوگ عنقریب خرابی دیکھیں گے۔ ہاں مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لیا، نیک کام کرنے لگا، سو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔ ہمیشہ رہنے کی باغ جن کا رحمان نے اپنے وعدوں سے بندوں سے غائبانہ وعدہ فرمایا، اور اس کے وعدے کی ہوئی چیزوں کو یہ لوگ ضرور پہنچیں گے۔ اس جنت میں وہ لوگ کوئی فضول بات نہ سنیں گے باوجود سلام کے، اور ان کو ان کا کھانا صبح شام ملا کرے گا۔ یہ جنت ایسی ہے کہ ہم اپنے بندوں میں سے اس کا مالک ایسے لوگوں کو بنائیں گے جو کہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں
اور ہم بدون آپ کے رب کے حکم کے وقتاً فوقتاً نہیں آ سکتے. اسی کو ملک ہے. ہمارے آگے کی سب چیزیں اور ہمارے پیچھے کی سب چیزیں، جو چیزیں ان کے درمیان میں، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں. وہ رب ہے آسمان کا اور زمین کا، جو ان دونوں کے درمیان تو اس کی تو اسی کی عبادت کیا کرو، اس کی عبادت پر قائم رہ. بھلا تو کسی کو اس کا ہم صرف جانتا ہے. اور انسان یوں کہتا ہے کہ جب ہم مر جائیں تو کیا ہم پھر زندہ کر کے قبر سے نکالے جائیں گے؟ کیا یہ انسان اس بات کو نہیں سمجھتا کہ ہم اس کو اس سے قبل وجود میں لا چکے اور یہ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا؟ سو قسم ہے آپ کے رب کی کہ ہم ان کو موقوف جمع کریں گے اور شیاطین کو بھی پھر ان کو دوزخ کے گرد گرد اس حالت سے حاضر کریں گے کہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے. پھر ان کو فار کے ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو جدا کریں گے جو ان میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے سرکشی کیا کرتے تھے. پھر ہم خود ایسے لوگوں کو خوب جانتے ہیں اور دوزخ میں جانے کی زیادہ مستحق ہے. ان میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس پر سے گزر نہ ہو. یہ آپ کے رب کے اعتبار سے لازم ہے جو ضرور پورا ہو کر رہے گا. پھر ہم ان لوگوں کو نجات دے دیں گے جو اللہ سے ڈر کر وہ ظالموں کو اس میں اس حالت میں رہنے دیں گے کہ گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے. جب ان لوگوں کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ کافر لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریقوں میں مکان کس کا زیادہ اچھا ہے، محفل کس کی اچھی ہے. ہم نے ان سے پہلے بہت سے ایسے گروہ ہلاک کیے جو سامان اور نمود میں ان میں سے کہیں اچھے تھے. آپ فرما دیجئے کہ جو لوگ گمراہی میں ہے یعنی رحمان ان کو ڈھیل دیتا چلا جا رہا ہے یہاں تک کہ جس چیز کا ان سے وعدہ کیا گیا اس کو دیکھ لیں گے، خواہ عذاب کو خواہ قیامت کو. سو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ برا مکان کس کا اور کمزور مددگار کس کا. اللہ تعالیٰ ہدایت والوں کو ہی ہدایت بڑھاتا ہے. جو نیک کام ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والے وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب میں بھی بہتر اور انجام میں بھی بہتر ہے. بھلا آپ نے اس شخص کی حالت کو بھی دیکھا جو ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کرتا ہے اور کہتا ہے مجھ کو آخرت میں مال اور اولاد ملیں گے؟ کیا یہ شخص غیب پر مطلع ہو گیا؟ کیا اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے لیا؟ ہرگز نہیں، محض غلط کہتا ہے. اور ہم اس کا کہا ہوا بھی لکھے لیتے ہیں اور اس کے لیے عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے. اس کی کئی بھی چیزوں کے ہم مالک رہ جائیں گے اور وہ ہمارے پاس مال اور اولاد سے تنہا ہو کر آئے گا. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود تجویز کر رکھے تاکہ ان کے لیے وہ باعث عزت ہو. ایسا ہرگز نہیں ہوگا بلکہ وہ تو ان کی عبادت ہی کا انکار کر بیٹھیں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے. کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ہم نے شیطانوں کو کفار پر چھوڑ رکھا ہے اور ان کو کفر و ضلال پر خوب ابھارتے ہیں؟ سو آپ ان کے لیے جلدی نہ کیجیے. ہم ان کی باتوں کو خوب شمار کر رہے ہیں. جس روز ہم متقیوں کو رحمان کے دارالنعیم کی طرف مہمان بنا کر جمع کریں گے اور مجرموں کو دوزخ کی طرف پیاسا ہانکیں گے، وہاں کوئی سفارش کا اختیار نہ رکھے گا مگر ہاں جس کو رحمان کے پاس سے اجازت ملی ہو. یہ لوگ یوں کہتے ہیں اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اولاد بھی اختیار کر رکھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے جو یہ بات کہی تو ایسی سخت حرکت کی ہے کہ اس کے سبب کچھ بہنی کے آسمان پھٹ پڑے اور زمین کے ٹکڑے ہو جائیں، پہاڑ ٹوٹ گر پڑے، اس بات سے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ وہ اولاد اختیار کرے، کیونکہ جتنے بھی کچھ زمین میں اور آسمان میں سب اللہ تعالیٰ کے روبرو غلام ہو کر حاضر ہوتے ہیں سب، اور اس نے سبھی کو اپنی قدرت میں احاطہ کر رکھے، سب کو شمار کر رکھے. قیامت کے روز سب کے سب اس کے پاس تنہا حاضر ہوں گے. بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا. سو ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان عربی میں اسی لیے نازل کیا کہ آپ اس سے متقیوں کو خوشخبری سنا دیں، نیز اس سے جھگڑالو آدمیوں کو خوف دلائیں. اور ہم نے اس کے قبل بہت سے گروہوں کو عذاب و قہر سے ہلاک کر دیا. سو کیا آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں یا ان کو کوئی آہستہ آہستہ آواز سنتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ہماری سورۃ تفسیر مکمل ہوئی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے.
اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو بارگاہ میں قبول و منظور فرمایا۔ اللہ اس میں جو بھی کمی کوتاہی ہوئی، جو بھی پڑھنے میں غلطی ہوئی ہو یا اللہ قرآن کی عربی پڑھنے میں جو شد مت کی جو بھی غلطی، اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اس کو قبول فرما لے۔ اللہ اس کا ترجمہ پڑھنا اور ان تلاوتوں کو پڑھنا، دعاؤں کو پڑھنا، جو جو ہم نے دعائیں کی سب کو قبول و منظور فرما لے۔ اللہ ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ اور فہم عطا فرما۔ اللہ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ جوڑ دے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ جوڑ دے اور ان پر عمل کرنے والا بنا دے اور سختی کے ساتھ ان سب پر عمل کرنا والا بنا دے۔ یا اللہ جب تک یہ سانسیں باقی ہیں ہمارا ساتھ اس قرآن اور حدیث اور سنتوں کے ساتھ جوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، اللہ ہمیں دین کی فہم عطا فرما، اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، اللہ ہم پہ اپنا کرم، اپنا فضل، اپنی رحمت فرما کے ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مرتے وقت ہماری جان اس حالت میں رکھے کہ ہم تیرے خاص بندوں میں شامل ہو۔ اللہ مرنے کے بعد بھی ہمارا معاملہ اپنے نیک اور خاص بندوں کے ساتھ ہی کرے۔ یا اللہ اپنی جنت میں داخل فرما دے، اللہ ہمیں دوزخ سے دور فرما دے۔ یا اللہ جتنا کوئی پہلے مسلمان سے لے کے آخر مسلمان تک یا اللہ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، جو اس دنیا میں موجود ہے، جو آنے والے، یا اللہ سب کی بخشش فرما دے اس مقدس دن کے صدقے میں۔ اللہ اس رمضان المبارک کے صدقے میں یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کی بخشش فرما دے۔ یا اللہ ہماری عبادتوں کو قبول و منظور فرما، ہماری تمام پریشانیوں کو، دینی دنیاوی ہر قسم کی ہماری پریشانیوں کو دور فرما کے یا اللہ ہم پہ اپنا کرم، اپنا فضل اور اپنا رحم فرما، کیونکہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو بخشنے والا رب، مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے رستے پر چلنے والا بنا اور ہمیں بندگی کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔